وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. क्या हुक्म देती हैं उनको अहलामुहुम उनकी अक़लें बिहाज़ा इस बात का, क्या उन्हें इस बात का उनकी अक़लें हुक्म देती हैं? किस बात का? वो बात जिसका पीछे ज़िक्र हुआ। पीछे क्या ज़िक्र हुआ? पीछे ज़िक्र हुआ कि मुशरिकीन मक्का, ये बदबख्त लोग, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें नसीहत करते हैं जिसमें उन्हीं का फ़ायदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती फ़ायदा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नसीहत करते हैं, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, तो वो आगे से कमबख्त लोग और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन, मजनून, साहिर, उल्टे सीधे अलक़ाबात देते हैं और वो कहते हैं कि ये तो शायर है। जिस तरह पिछले शायर भी बड़े बड़े आए थे तो इसकी कलाम में भी बड़ी तासीर है। ये भी शायर है, जिस तरह पिछले शायर मर गए, ये भी एक वक्त आएगा मर जाएगा, तो इसकी बातों पे तवज्जो न दो,
تو یہ نبی نہیں ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے. تو یہ جو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا، مجنون، ساحر، شاعر، کاہن اور اس قسم کے القابات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو. مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کس عقل سے سوچ کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرنے کی جرت کرتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، طور طریقہ مجنونوں جیسا ہے؟ نعوذ باللہ. کیا جھوٹوں جیسا ہے؟ نعوذ باللہ. کیا جادوگروں جیسا ہے؟ کیا کاہنوں اور شاعروں جیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان 40 سال گزارے اور ہمیشہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے بڑا ہی باوقار، بڑا ہی اعلیٰ رہا، اور وہ تمام مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے. وہ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے عقائد پر زد لگائی، ان کے عقائد کے خلاف بات کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انہیں کوئی پرخاش نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی باتوں سے یا آپ کے عادات و اطوار سے انہیں کوئی آپ کی مخالفت نہیں ہوئی. مخالفت کی وجہ اگر تھی تو وہ ایک ہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے اور جو انہوں نے بہت سارے معبود بنائے ہوئے تھے ان معبودوں کا رد کرتے تھے. تو گویا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، ان تعلیمات کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوئے. کوئی نعوذ باللہ آپ کی عادات میں کوئی ایسی نیچ حرکت نہیں تھی، کوئی ایسی حرکت نہیں تھی، کوئی ایسا رویہ جس کی وجہ سے وہ آپ کے مخالف ہوئے ہوں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پیش کرتے تھے، اور وہ جو اللہ کا پیغام تھا، اللہ کی آیات، وہ ان کے عقائد پہ زد لگاتی تھیں، تو اصل ان کو مخالفت اللہ کی آیات سے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں تھی. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے دیگر آیات میں فرماتے ہیں کہ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، کہ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ جو آپ کے بارے میں الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں، آپ کو یہ الزامات غم زدہ کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، جب کافر آپ کو جھوٹا، مجنون، دیوانہ، شاعر، کاہن اس قسم کے الفاظ کہتے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو ان کی باتیں تکلیف دیتی ہیں، لیکن فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ در حقیقت آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، چونکہ آپ اللہ کی آیات، اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں، یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کے مخالف ہیں، اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں. ان کی اصل مخالفت تو اللہ اور اللہ کی آیات اور اللہ کے پیغام سے ہے. چونکہ آپ اللہ کے نمائندہ ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اب آپ کے مخالف ہو گئے ہیں. ان کو آپ کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو آپ کو الزامات لگا رہے ہیں، یہ اصل میں آپ کی ذات پہ الزام نہیں ہے، ان کو آپ کے پیغام سے مخالفت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹے سیدھے الزامات دیتے ہیں، کوئی الزام بھی اس میں سے عقل والا ہے؟ کوئی الزام عقل والا نہیں ہے. تو اللہ سوال کرتے ہیں، ام تأمرهم احلامهم بهذا، کیا حکم دیتی ہیں ان کو ان کی عقلیں اس بات کا؟ کیا عقل اس بات کو تصور کر سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کی ذات پر اس قسم کے نیچ الزامات، اس قسم کے جو ہے وہ حملے کیے جائیں؟ یہ عقل کے صریح مخالف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا چہرہ مبارک دیکھ کر ہی، جو کبھی ملے نہیں ان سے، عبداللہ بن سلام یہودی سے مسلمان ہوئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ دیکھا مدینہ منورہ میں، تو دیکھ کر کہنے لگے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. پہلی دفعہ جو ملا تو جو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہ رہے تھے وہ سمجھتے وہ بھی آپ کو یہی تھے. اب مخالفت کی وجہ وہ آپ کا پیغام تھا، اللہ کی آیات تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس عقل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزامات، وہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے، کوئی تصور بھی کر سکتا ہے، کوئی عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی. تو اللہ تعالیٰ سوال کے انداز میں بات کرتے ہیں، کیا یہ عقل والی بات ہے؟ کیا ان کی عقلیں اس کو اس کا حکم دیتی ہیں؟ ساتھ ہی اللہ تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں ام ہم قوم طاغون،
ام کا مطلب یا بھی ہوتا ہے اور ام کا مطلب بلکہ بھی ہوتا ہے، یہاں بلکہ کے معنی میں، بلکہ وہ حد سے بڑھنے والی قوم ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کی عقل انہیں کہہ رہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسے ہیں، وہ عقل سے یہ سمجھ رہے ہیں، وہ دل سے یہ سمجھ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے، ان کو نبی کا پیغام قابل قبول نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس پیغام کا رد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی الزام لگانا ہے، اس الزام لگانے کے لیے وہ آپ پر الٹے سیدھے حملے کر رہے ہیں، آپ کو وہ کذاب، دیوانہ اور فلاں فلاں ساحر، کاہن، اور یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل مندانہ بات نہیں ہے، کوئی عقل اس کی تائید نہیں کر سکتی۔ اصل بات کیا ہے؟ یہ بات ان کی عقل مندانہ نہیں، اصل ان کی سرکشی ہے جو ان کو اس پر ابھار رہی ہے۔ آپ اس کو سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ اچھا، تو بہت غور طلب آیت ہے کہ ان کی بات کے پیچھے کوئی وزن ہی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل بات ہے تو آپ کی مخالفت برائے مخالفت۔ جب ایک بندہ مخالفت برائے مخالفت پہ اتر آتا ہے پھر وہ اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے، پھر وہ الٹے سیدھے الزامات لگاتا ہے، ایسے الزامات جو نہ عقل میں آ سکتے ہیں نہ شعور میں آ سکتے ہیں، کوئی عقل سلیم ان کو گوارا نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، سوال کے اندر انکار ہے۔ کیا حکم دیتی ہیں ان کو ان کی عقلیں اس بات کا؟ کیا عقل ان کو ان کی عقلیں ان کو یہ سکھاتی ہیں؟ ان کی عقل بھی انہیں یہ نہیں سکھا سکتی۔ اصل بات کیا ہے؟ یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات، ام ہم قوم طاغون، یا وہ سرکش قوم ہے۔ یہاں ام یا کے معنی میں نہیں ہے، یا ام بلکہ کے معنی میں، بلکہ وہ سرکش قوم ہے، حد سے بڑھی ہوئی قوم ہے۔ ان کی طغیانی، ان کی سرکشی اصل میں ان کو اس پر ابھار رہی ہے، والعیاذ باللہ۔ ام یقولون تقولا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ اب ان آیات میں جگہ جگہ ام آ رہا ہے۔ ام اگر جملہ کے شروع میں آئے تو کیا کے معنی میں ہوتا ہے، اگر جملہ کے درمیان میں آئے تو یا کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو جب کیا کا معنی ہو، ام کا سوال کا معنی ہو، تو سوال بعض دفعہ واقعی سوال کے معنی میں ہوتا ہے، اور سوال بعض دفعہ انکار کے معنی میں ہوتا ہے، جس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ استفہام انکاری کا کیا مطلب؟ ایسا سوال کہ اصل میں وہ سوال نہیں ہوتا، سوال کر کے اصل میں انکار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کسی کو کوئی بندہ میرے بارے میں کوئی بات کہے، میں اس کو آگے سے کہوں کہ کیا تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ میں سوال نہیں کر رہا اس سے کہ کیا تم مجھے ایسا سمجھتے ہو، آگے سے کہ ہاں میں آپ کو ایسا سمجھتا ہوں۔ میں جب کسی سے کہوں کہ کیا تم مجھے ایسا سمجھتے ہو، میرے سوال کے اندر ہی انکار ہے، میں ایسا تو نہیں ہوں۔ بعض دفعہ سوال کے اندر انکار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو سوال ہیں ام سے، ان سوالوں کے اندر سوال ہے اور انکار ہے۔ تو ام یقولون تقولا، لفظی مطلب ہے کیا وہ کہتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ، تقولا اس نے گھڑ لیا ہے اس کو۔ کس نے کس کو گھڑ لیا ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے اس کو، یعنی قرآن کو۔ مشرکین مکہ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کریم ہماری عقائد کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کریم سے متاثر تھے، وہ قرآن کریم کو چھپ چھپ کر سنتے تھے، اور ان کو پتہ تھا قرآن کریم کی بہت اثر انگیزی ہے۔ اب چونکہ انہوں نے رد کرنا ہے قرآن کا، اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات جو ثابت کر رہی ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، سرکش قوم ہے۔ اب انہوں نے کوئی نہ کوئی الٹے سیدھے دلائل ان کو چاہیے کہ کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا رد کریں۔ آپ کی تعلیمات سے جو اثر ہو رہا ہے لوگوں کو، تو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کریں۔ اس کے لیے اب انہوں نے مختلف ہیلے بہانے اپنائے۔ ان ہیلے بہانوں میں سے ایک ہیلا اور ایک بہانہ یہ تھا کہ یہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور قرآن پیش کر رہے ہیں، یہ قرآن ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی کلام ہے ہی نہیں، یہ تو اپنے پاس سے انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ حالانکہ اندر سے ان کو پتہ تھا کہ یہ نبی نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام کے اندر اتنی تاثیر تھی، لیکن وہ چونکہ ایمان لانے کو تیار نہیں تھے، جس نے پچھلے آیت میں فرمایا ام ہم قوم طاغون، ان کی طغیانی، ان کا کفر اصل میں انہیں اس بات پر ابھارتا تھا
کہ وہ قرآن کو نہ ماننے کی کوئی الٹی سیدھی توجیہ پیش کریں، اور وہ الٹی سیدھی توجیہ انہوں نے بڑے غور کر کے، ایک شخص نے یہ توجیہ تلاش کی تھی جس کا سورہ مدثر میں ذکر ہے، وہ کہنے لگا یہ تو بشر کا قول ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو بشر کا قول ہے، یہ اللہ کا قول نہیں ہے۔ بڑا غور کر کے انہوں نے یہ الٹا سیدھا عذر تراشا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ سوال ہے، سوال کے اندر ہی انکار ہے۔ یہ قرآن جس کے اندر اتنی تاثیر ہے، جس جیسی کلام کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا، پوری دنیا مل جائے وہ نہیں بنا سکتی، اس جیسی کلام کیا، اس جیسی 10 صورتیں، اس جیسی ایک صورت کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ پورا قرآن ہی گھڑ لیا ہے۔ ایسا سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے۔ اللہ پھر جواب دیتے ہیں بل لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، ان کا کفر ان سے یہ بات کھلوا رہا ہے۔ یہ بات بھی عقل میں نہیں آتی جو وہ بات کر رہے ہیں، یہ بات بھی عقل کے مخالف ہے، یہ بات بھی حقیقت کے مخالف ہے۔ پھر وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا کفر ان سے یہ کھلوا رہا ہے، کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے، ان کی طغیانی ان سے، ان کی سرکشی ان سے یہ کھلوا رہی ہے۔ جس طرح ان کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معزز کوئی نہیں ہے، آپ جیسا جو ہے وہ نیک صفات والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے، خود ہی کہتے تھے، آپ کو سردار اور سردار کا بیٹا کہا کرتے تھے، آپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن اب مخالفت میں آپ کو کذاب بھی کہہ رہے ہیں، جادوگر بھی کہہ رہے ہیں، مجنون بھی کہہ رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اور یہ ان کی عقل، اس کا وہ عقل سے سوچ سمجھ کے یہ کام نہیں کر رہے، عقل بھی اس کی مخالفت کرتی ہے۔ جو وہ الزام لگا رہے ہیں ان کی طغیانی ان سے یہ کھلوا رہی ہے۔ اب وہ قرآن کو کہتے ہیں کہ قرآن یہ اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے، تو فرماتے ہیں یہ ان کا کفر ان سے یہ نکلوا رہا ہے، ورنہ وہ بھی قرآن کو وہ حقیقت میں یہ نہیں سمجھتے کہ نبی نے گھڑ لیا ہے، بلکہ ان کا کفر ان سے یہ کھلوا رہا ہے۔ بل لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ وہ مومن نہیں ہے، ایمان نہ لانا ان سے یہ کھلوا رہا ہے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، بس چاہیے کہ وہ لے آئیں اس جیسی ایک بات۔ اگر وہ اپنے الزام میں واقعی سچے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے اپنے پاس سے، اگر کوئی انسان اس جیسی کلام گھڑ سکتا ہے، بنا سکتا ہے، تو پھر یہ بھی بنا لیں۔ جو زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں وہی زبان یہ بھی بولتے ہیں۔ جس طرح اٹھان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے قریش کے اندر، بنو سعد کے اندر، اس جیسی اٹھان ان کی بھی ہوئی ہے۔ جس طرح فصیح کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، اس طرح فصیح کلام یہ بھی بولتے ہیں، یہ بھی زبان دانی میں بہت آگے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہو کر اس جیسا کلام لا سکتے ہیں، تو یہ بھی انسان ہیں، تو یہ بھی سب مل کر اس جیسا کلام لے آئیں۔ اگر یہ سب مل کر اس جیسا کلام لے آئیں تو چلو یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے بفرض محال۔ یہ سب مل کر اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، یہ سب چھوڑیں، یہ تو انسان ہیں، یہ اپنے ساتھ جنوں کو ملا لیں، پھر بھی اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہہ دیجئے اگر تمام کے تمام جن اور انس اکٹھے ہو جائیں کہ وہ اس جیسا قرآن لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے بعض کا مددگار بھی کیوں نہ ہو جائے، سب مل کر کہیں ہم مل کر ایک قرآن بناتے ہیں، انسان اور جن مل کر اس قرآن جیسا فصیح و بلیغ، اس قرآن جیسا گہرے احکامات والا، اس قرآن جیسی بہترین باتیں کرنے والا، بہترین نصیحت، فصاحت و بلاغت اور ہر چیز جو قرآن کے اندر ہے، تو یہ سب مل کر اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ نبی نے اس کو گھڑ لیا ہے، بس چاہیے کہ وہ بھی پھر اس جیسی کوئی بات گھڑ لیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں اپنے دعوے میں۔ یہاں تو اللہ نے فرمایا اس جیسی بات لے آئیں، اس جیسا قرآن لے آئیں۔ دوسری آیات میں تو اللہ نے فرمایا اس جیسی 10 آیتیں لے آئیں، 10 صورتیں لے آئیں، اس جیسی ایک صورت لے آئیں۔ چھوٹی سے چھوٹی صورت 3 آیتوں کی ہے، 3 آیتوں کی ایک صورت بنا کے لے آئیں۔ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہہ دیجیے اگر تم شک میں ہو اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر
نازل کیا یعنی قرآن تمہیں شک ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ اگر ایک انسان گھڑ سکتا ہے قرآن کو تو پھر یہ تو بہت بڑا قرآن ہے، تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کے لے آؤ۔ اگر تم چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کے لے آئے تو تم ایسا کر نہیں سکتے، بفرض محال تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو سکتے ہو اگر تم ایسا کام کر لو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی شے کے؟ کیا یہ جو مشرک ہیں، یہ جو اتنی دیدہ دلیری سے اللہ رب العالمین کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں، اتنی دیدہ دلیری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگا رہے ہیں، کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی شے کے؟ بغیر کسی شے کے کیا مطلب ہے؟ کہ بغیر کسی خالق کے، بغیر کسی موجد کے۔ ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو عدم سے وجود میں لانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے۔ کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی شے کے، یعنی بغیر کسی خالق، بغیر کسی موجد کے؟ کیا یہ خود بخود ہی دنیا میں آ گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا کیا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ یعنی کیا وہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا کیا وہ اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والے ہیں؟ نہ یہ بات ہے نہ یہ بات ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے جس کو مشرک بھی مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ رب العالمین، نہ یہ خود بخود پیدا ہوئے ہیں نہ خود خالق ہیں، بلکہ یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ مالک الملک، رب السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کے بھی خالق ہیں اور اللہ ان کے بھی خالق ہیں۔ نہ یہ خود پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ اپنے خود ہی خالق ہیں۔ جب یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے، جب یہ خود خالق نہیں ہیں، جب یہ اللہ کی مخلوق ہیں، تو کیا اس کا نتیجہ ہے؟ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جب انہیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ کوئی کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اگر یہ خود خالق ہوں، کسی کے پابند نہ ہو، جو خالق ہوتا ہے کسی کا پابند نہیں ہوتا۔ اگر یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، انہیں پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تب بھی چلو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، ہم من مانی کریں گے، ہم جو دل میں آئے گا وہ کریں گے۔ لیکن جب یہ خود مانتے ہیں، وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ خود مانتے ہیں ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، ہم مخلوق ہیں اور ہمارا خالق اللہ ہے۔ جب یہ مانتے ہیں ہم مخلوق ہیں، ہمارا خالق اللہ ہے، تو پھر جب اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے تو کیا اللہ نے انہیں فضول ہی پیدا کر دیا؟ کیا اللہ نے انہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، اللہ نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے۔ تو وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ وہ مقصد ہی تو بتا رہے ہیں، تم اس مقصد کو کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں اس مقصد پر اللہ کے بتانے پر اعتراض کیوں ہے؟ سارا مسئلہ اللہ کے بتانے پر ہے، اللہ کی بتائی ہوئی بات سے ہے جس کو وہ ماننا نہیں چاہ رہے۔ ان کا کفر، ان کی طغیانی، ان کی سرکشی ان کو ابھار رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کریں۔ ان کا کفر انہیں ابھار رہا ہے کہ وہ قرآن کو نہ مانیں، ورنہ وہ اندر سے قرآن کو بھی مانتے ہیں، وہ اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کے یہ خیالات نہیں ہیں، لیکن ان کی طغیانی، ان کا کفر ان سے یہ گلوا رہا ہے۔ اور کفر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کفر ان کو کفر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی جو آیات میں اللہ کے احکامات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ وہ مقصد بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تمہیں اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا کیا ہے، اب تمہیں اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ کو ہی نفع نقصان کا مالک سمجھنا، کسی اور کو نہیں سمجھنا۔ لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کہو کہ ہم یہ بات نہیں مانتے، تم یہ بات صرف تب کہہ سکتے ہو جب تم مخلوق نہ ہو، جب تم خالق ہو خود، جب تمہارا کوئی اور خالق نہ ہو۔ اگر تم مخلوق ہو اور تمہارا خالق اللہ ہے تو تم اللہ کے پابند ہو۔ یہ مطلب ہے ان آیات کا۔ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو؟ یہ سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے۔
یعنی انہوں نے آسمان و زمین کو بھی پیدا نہیں کیا. آسمان و زمین جیسی مخلوقات بھی اللہ کی مخلوق ہیں, اس کو انہوں نے پیدا نہیں کیا. جب انہوں نے پیدا نہیں کیا تو وہ کس بل بوتے پر اکڑ رہے ہیں کہ ہم نے بات نہیں ماننی اللہ کی؟ وہ اللہ کے ساتھ کفر کس بات پہ کر رہے ہیں؟ بل لا یوقنون. پھر وہی بات آ گئی. حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھ رہے, یہ اللہ کی باتوں پر, اللہ کی آیات پہ یقین نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے, انکار کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا واحد معبود ہوں, انکار کر دیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے جی, ہمارے تو بہت سارے معبود ہیں, ایک معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ بل لا یوقنون, فرمایا کہ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. پھر اللہ فرماتے ہیں ام عندہم خزائن ربک, کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بات نہیں ماننی, نہ نبی کی بات ماننی ہے, اللہ کی بات کا بھی انکار ہے, نبی کی بات کا بھی انکار ہے, تو کیا خزانے سارے ان کے پاس ہیں؟ ام هم المسیطرون, یا یہ خود ہی دروغہ ہیں؟ مسیطرون کا مطلب وہ شخص جو خزانوں کا مالک ہے اور جو خزانوں کو تقسیم کرتا ہے. کیا اللہ کے خزانوں کے مالک یہ ہیں؟ کیا اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں کہ یہ کسی کے محتاج ہی نہیں ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو وہ کہتا ہے میں کسی کی بات بھی نہیں مانوں گا. جو اللہ کا محتاج ہے, ہر لمحے اللہ کا محتاج ہے. اللہ اس کا خالق بھی ہے, اللہ مالک بھی ہے, اللہ رازق بھی ہے, اللہ ہر قسم کا انعام بھی کرنے والا ہے, اور اللہ ہر وقت انسان کو بچا رہا ہے مشکلات سے, دشمنوں سے, مصائب سے. اگر ایک لمحہ بھی اللہ کی توجہ بٹ جائے, یاد رکھیے نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے, نہ کوئی مخلوق زندہ رہ سکتی ہے, نہ یہ سارے اجرام فلکی زمین و آسمان باقی رہ سکتے ہیں. ہر لمحے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے صرف آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا. اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد, اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد ہر لمحہ آسمان و زمین کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, اللہ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے کہیں وہ گر نہ پڑیں. اللہ نے صرف پیدا نہیں کیا کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا نظام بنا کر, اب یہ خود بخود قائم دائم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, ایک نظام بنا کے چھوڑ دیا. اب انسان خود ہی اپنا کماتا ہے, خود ہی سب کچھ کرتا ہے. اللہ نے پیدا بھی کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہمیں رزق بھی دے رہے ہیں, ہماری نگرانی بھی کر رہے ہیں, ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہیں وہ گر نہ پڑیں. ولا ان زالتا, اور اگر وہ گر پڑیں, ان امسکہما من احد من بعدی, اللہ کے بعد کوئی انہیں تھام نہیں سکتا زمین و آسمان کو. ایک اور آیت میں فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہیں وہ زمین پر نہ گر پڑے. اللہ تھامے ہوئے ہر وقت اللہ حفاظت کر رہے ہیں. آسمان کی, زمین کی, تمام اجرام فلکی کی, تمام مخلوقات کی, فرشتوں کی, انسانوں کی, جتنی مخلوقات ہیں اللہ ہر لمحہ ہر دم حفاظت کر رہے ہیں. اور اللہ کو یہ ہر دم کی حفاظت تھکاتی بھی نہیں ہے. آیت الکرسی کے آخر میں کیا ہے؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, اللہ کو آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوقات کی حفاظت بالکل بھی نہیں تھکاتی. نہ اللہ پیدا کر کے تھکے, نہ اللہ ہر لمحہ رزق دے کر, حفاظت کر کے, ضرورتیں پوری کر کے اللہ تھکتے ہیں. یہ پرندے جو ہمیں اڑتے نظر آتے ہیں, اللہ نے سسٹم بنا دیے اڑتے جا رہے ہیں؟ نہیں, اللہ نے پیدا بھی کیا ہے, اللہ نے رزق بھی دیا, ہر چیز بھی دی ہے. اور یہ جو اڑتے ہیں, اللہ اڑاتے ہیں تو اڑتے ہیں, اللہ تھامے ہوئے ہیں انہیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, کیا یہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ وہ پر پھیلا بھی لیتے ہیں, پر بند بھی کر لیتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, آسمانوں میں انہیں کون تھامے ہوئے ہے پرندوں کو؟ اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ انسان خزانے اللہ سے لیتے ہیں, رزق اللہ سے لیتے ہیں, پیدا ان کو اللہ نے کیا ہے, ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کے ہی منکر ہیں, اللہ کے پیغامات کے منکر ہیں, اللہ کے نبی کے منکر ہیں. کیا ان کو اللہ کے خزانے نہیں چاہیے؟ کیا اللہ کے خزانوں کے مالک یہ بن بیٹھے ہیں
کیا اللہ کے خزانوں کو انہوں نے تقسیم کرنا ہے؟ کتنی زوردار باتیں ہیں، اتنی زوردار باتیں ہیں کہ کوئی کافر بھی ان کو سن لے، اگر نیک نیتی سے، اگر اپنے دل سے وہ کفر اور سرکشی کو ہٹا کر سنے تو ایسی باتیں ہیں کہ انسان کا دل کانپ جاتا ہے، اور کافروں کا دل کانپا یہ آیتیں سن کر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبیر بن مطعم ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو ہیں قریشی صحابی، لیکن یہ مسلمان ہوئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ مکہ مکرمہ میں مسلمان نہیں ہوئے، یہ ہجرت کے بعد اور جنگ بدر کے بعد یہ مسلمان ہوئے ہیں، بعد کے کسی زمانے میں۔ حضرت جبیر بن مطعم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں جب وہ کافر تھے تو بطور کفر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ایک دفعہ کہ آپ مغرب میں سورہ طور پڑھ رہے تھے، مغرب کی نماز میں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی مغرب کی نماز میں بہت چھوٹی نماز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے مغرب کی نماز بہت چھوٹی ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھی لمبی صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، حضرت جبیر بن مطعم کی حدیث ہے، مغرب میں سورہ طور پڑھی۔ اچھا، حضرت جبیر فرماتے ہیں، یہی حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ آیت نمبر 35 ہے سورہ طور کی، اور یہ آیت نمبر 38 تک میں نے سنا۔ کہتے ہیں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 38 پڑھتے سنا تو میرے دل کی کیفیت یہ ہو گئی، کاد قلبی یطیر، میرا دل اڑنے لگا، مجھے لگا کہ میرا دل یہاں باقی نہیں رہے گا۔ مجھے لگا کہ اتنی یہ زوردار آیتیں تھیں کہ میں ان آیتوں پہ غور کرتا گیا، مجھے لگا کہ میرا دل سلامت نہیں رہے گا، اڑ جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ اتنی یہ زوردار آیتیں ہیں، اور اتنی اگر انسان ان کو غور سے سنے، توجہ سے سنے اور اللہ کا ڈر رکھ کے سنے تو یہ وہی جو اللہ نے فرمایا نا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ڈر جاتا اللہ کے ڈر سے۔ ایسے پتھر بھی ہیں، یہ انسان کا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، ایسے پتھر بھی ہیں کہ جن سے پانی نکل جاتا ہے، ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہے کہ جب وہ مخالفت پر آتا ہے تو وہ پھر وہ سبق حاصل نہیں کرتا۔ تو حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے آیت نمبر 35 سے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ، میں نے آیت نمبر 35 آیت نمبر 37 تک سنا، 38 تک، تو مجھے لگا کہ میرا دل اڑ جائے گا، میرا دل اپنے جسم پہ باقی نہیں رہے گا، میرا دل پھٹ جائے گا، میرا دل سلامت نہیں رہے گا، مجھے یہ لگا یہ آیتیں سن کر۔ اتنی زوردار آیتیں ہیں، کوئی بندہ ان پہ غور تو کرے۔ انسان کس بیس پر اللہ کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے، کس بیس پر انسان اتنے جلیل القدر پیغمبر پر اتنے بڑے بڑے الزامات لگاتا ہے؟ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، کیا یہ خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ کیا یہ دروغہ ہیں خزانوں کے مالک جو تقسیم کریں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے لیے سیڑھی ہے کہ وہ سن لیتے ہیں اس سیڑھی پہ چڑھ، فیہ اس میں، یعنی کیا ان کے لیے سیڑھی ہے، یہ سیڑھی لگا کر آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور آسمانوں کی باتیں سن لیتے ہیں؟ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے باطل عقائد پر اتنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی حکمت بھری باتیں جو قرآن کریم میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھری باتیں ان کا دل نہیں پسیجتا، ان کو
یہ اپنے غلط عقائد کی اصلاح نہیں کرتے، اپنے غلط عقائد پر اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے آسمانوں پہ چڑھ کر سن لیا ہے کہ ہمارے عقائد صحیح ہیں۔ انہوں نے آسمانوں پہ چڑھ کر فرشتوں سے سن لیا ہے کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ کیا یہ اپنے غلط عقائد پر اتنی مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے پاس سیڑھیاں ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھ کر انہوں نے سن لیا ہے، یعنی آسمانوں پہ چڑھ کر سیڑھی کے ذریعے انہوں نے سن لیا ہے فرشتوں کو؟ اللہ فرماتے ہیں اگر واقعی انہوں نے سن لیا ہے فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پس چاہیے کہ ان کا سننے والا واضح دلیل پیش کرے، ہاں میں نے سنا ہے کہ ہمارے عقائد صحیح ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس تمہارے عقائد کی دلیل کیا ہے؟ کیا آسمانوں کی کوئی وحی تمہاری دلیل ہے؟ تم نے سیڑھیوں پہ چڑھ کے سن لیا ہے؟ کوئی کتاب تو ہے نہیں، کوئی دلیل ان کی، اللہ کی کوئی کتاب نہ قرآن کریم نہ پچھلی کتابیں ان کے عقائد کی حمایت کرتی ہیں۔ اللہ بار بار کہتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ بار بار فرماتے ہیں ایتونی بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّن عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پچھلی کوئی کتاب کی دلیل ہی لے آؤ، کوئی نقل شدہ علمی بات ہی لے آؤ جو تمہاری عقائد کی حمایت کرتی ہو۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے باطل عقائد پر اتنے پختہ ہو، کیا تم نے آسمانوں سیڑھی لگا کر آسمانوں پہ چڑھ کے سن لیا ہے فرشتوں کو کہ فرشتے تمہارے عقائد کی حمایت کر رہے ہوں؟ اپنے عقائد پر اتنا تمہیں جمنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے عقائد غلط ہیں، اپنے عقائد تبدیل کرو۔ کیا ان کے لیے سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے یہ سن لیتے ہیں؟ سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہے کوئی ایسی بات فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پس چاہیے کہ لے آئے ان کا سننے والا واضح دلیل۔ کوئی دعویٰ کرے کہ ہاں میں سن کے آیا ہوں آسمانوں سے، ہمارے عقائد صحیح ہیں۔ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں کیا اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں مقرر کر دی ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، ان بدبختوں نے ان فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا، صرف مؤنث نہیں بنایا، ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں شہیدوا خلقہم، کیا جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا اس وقت یہ موجود تھے؟ انہیں پتہ ہے کہ اللہ نے انہیں لڑکے مرد بنایا ہے کہ عورتیں بنایا ہے؟ فرشتے نر ہیں کہ مادہ؟ فرشتوں میں نر مادہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں فرشتے عورتیں ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ کا کوئی ند ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، چاہے وہ نر ہو چاہے وہ مادہ ہو۔ ایک تو انہوں نے اللہ کی اولاد بنائی، اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ شرک سے بھی بدتر جرم ہے، کیونکہ اولاد جس باپ کی ہوتی ہے اسی باپ جیسی ہوتی ہے۔ اولاد مقرر کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ جیسا کوئی مقرر کر لینا۔ ایک تو اس میں شرک کا تصور ہے، اور دوسرا اولاد کے ساتھ اولاد تب ہوتی ہے جب جو باپ ہوتا ہے اس کو زوال آنے والا ہوتا ہے، اس وقت اولاد اس کی جگہ پر آتی ہے، اس کی خلیفہ بنتی ہے۔ کیا نعوذ باللہ اللہ کو کوئی زوال آنا ہے؟ اللہ کو کوئی ضرورت ہے جوان اولاد کی؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی توہین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، یہ گالی ہے اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا۔ لیکن بدبختوں نے اسی پر بس نہیں کی، اللہ کی اولاد مقرر کرنے پر اولاد مقرر کی، اور اولاد بھی وہ مقرر کی جو اپنے لیے نہیں چاہتے۔ اگر مقرر بھی کی تو کم تر چیز مقرر کی، یہ مقرر کرنا ہی غلط تھا۔ لڑکے مقرر کر دیتے وہ بھی غلط تھا اللہ کے لیے، لڑکوں کو چھوڑ کر لڑکیاں مقرر کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کے لیے وہ مقرر کیا، اگر تمہیں اس کی بشارت ملے تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، تمہارا دل کرتا ہے کہ کاش کہ میں اس کو دبا دوں مٹی میں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب تم میں سے کسی ایک کو لڑکی کی بشارت ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، قوم سے منہ چھپانا شروع کر دیتا ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اب وہ اس لڑکی کو باقی رکھ کر رسوائی کے ساتھ باقی رکھے یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ اپنے لیے لڑکی اس کے لیے اتنی بدنامی کا باعث ہے، اور اللہ کے لیے اس نے لڑکیاں مقرر کر دی۔
کیا اللہ کے لیے یہ بیٹیاں اور تمہارے لیے یہ بیٹے؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلے کا؟ آپ یہ جو نصیحتیں کر رہے ہیں یہ آپ کی نصیحت پہ کان نہیں دھرتے، کیوں نہیں کان دھرتے؟ کیا آپ ان سے کوئی پیسے مانگتے ہیں؟ کیا آپ ان سے بدلہ مانگتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، اور یہ چٹی دلے دبے جا رہے ہیں، ان پر بہت پہاڑی چٹی پڑ گئی ہے تو یہ اس لیے آپ سے بھاگتے ہیں۔ آپ کوئی ان سے مانگ رہے ہیں، آپ تو انہیں ان کا فائدہ کر رہے ہیں، ان کی آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے آپ وہ سنوارنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ آپ ان سے کچھ مانگتے ہیں، آپ ان سے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ کتنی غور طلب باتیں ہیں، کوئی بندہ غور کرے ان باتوں پر کبھی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان ان چیزوں پر کبھی بھی خالی ذہن ہو کر غور نہیں کرتا، انسان ہمیشہ مخالفت کے اندر سوچتا ہے۔ جب مخالفت کے اندر سوچتا ہے اس کے دماغ کے اندر مخالفت بھری ہوتی ہے، مخالفت کے اندر انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے، انسان منفی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بہت بڑی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے کہیں مشرکین سے، قل انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، بڑی غور طلب نصیحت ہے، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو یا ایک ایک، پھر غور کرو۔ اکیلے اکیلے ہو کر کبھی غور کیا کرو، کبھی دو دو لوگ ہو کر غور کیا کرو۔ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کبھی غور تو کرو اس بات پہ، صرف مخالفت برائے مخالفت میں نہ سوچو۔ تو یہ سب باتیں شدید غور کرنے کی ہیں۔ ام تسألهم اجرا، کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے کسی بدلے کا؟ فہم من مغرم مثقلون، پس وہ چٹی تلے دبے جا رہے ہیں۔ مغرم چٹی، اور مثقلون کوئی بندہ کسی بوجھ تلے دبا ہو، ثقل بوجھ، مثقلون دبے ہوئے ہیں، پس وہ چٹی تلے دبے جا رہے ہیں۔ کیا ایسی بات ہے؟ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ سب سوال کا جواب انکار میں ہے۔ اگلا سوال، ام عندهم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں؟ فہم یکتبون، پس وہ لکھ لیتے ہیں۔ کیا ان کے پاس غیب ہے؟ کیا ان کو غیب سے تائید مل گئی ہے کہ تمہارے عقائد صحیح ہیں؟ کیا ان کو غیب سے یہ بات آ گئی ہے کہ آخرت اگر ہوگی تو آخرت میں بھی ہمارے لیے نعمتیں ہی ہوں گی؟ کیا تمہارے پاس غیب کی بات آ گئی ہے جس کو تم نے لکھ لیا ہے کہ ہم کبھی بھولیں نہ اس کو؟ تمہارے پاس تو اپنے دلائل کی، اپنے اعتقادات کی کوئی پھوکی دلیل بھی نہیں ہے، صرف ظن و تخمین اور کچھ بھی نہیں۔ کیا ان کے پاس غیب ہے؟ یہ لکھ لیتے ہیں۔ نہیں، غیب تو زمین و آسمان پہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ ام یریدون کیدا، کیا وہ چال چلنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ جو قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں نبی نے گھڑ لیا ہے، کیا یہ ان کی چال ہے؟ یہ بطور چال یہ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے نہیں، یہ پھر چال ہی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چال چلنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے خلاف چال چلیں گے، رسول کے خلاف چال چلیں گے۔ فرمایا فالذین کفروا هم المکیدون، کافر لوگ خود چالوں میں آئے ہوئے ہیں۔ مکیدون، مکید وہ ہوتا ہے جس کے خلاف چال چلی گئی ہو۔ کیا یہ چال چلنا چاہتے ہیں اللہ کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف؟ اللہ فرماتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کافر لوگ خود چال میں آئے ہوئے ہیں۔ کس کی چال میں؟ اللہ کی۔ جب یہ اللہ کے خلاف چالیں چلتے ہیں، انہم، فرمایا کہ انہم یکیدون کیدا، یہ چال چلتے ہیں، واکید کیدا، میں بھی چال چلتا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ ومکروا ومکر اللہ، وہ بھی مکر کرتے ہیں، اللہ بھی پھر مکر کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے۔ فرمایا یہ چال چلنا چاہتے ہیں، کافر لوگ ہی چال کے تحت آئے ہوئے ہیں، اللہ کی چالوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ فرمایا ام یریدون کیدن، کیا وہ ارادہ کرتے ہیں چال کا؟ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر، کبھی مجنون، کبھی دیوانہ نعوذ باللہ کہتے ہیں،
کیا بطور چال یہ بات کہتے ہیں، یا یہ جو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں نبی نے گھڑ لیا ہے، تو یہ چال چلتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں؟ ان کو حقیقت کا پتہ ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے، صرف دوسروں کو قرآن سے روکنے کے لیے یہ بطور چال یہ کہتے ہیں۔ کیا وہ چال چلنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اگر وہ چال چلنا چاہتے ہیں تو فالذین کفروا، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہی انہیں کے خلاف چال چلی گئی ہے، وہی چالوں کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی اللہ کی تدبیروں کے تحت وہ آئے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں ایمان کی توفیق بھی نہیں مل رہی۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ؟ کیا کوئی اور معبود ہو سکتا ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ؟ حقیقت یہ ہے، وہ منہ سے کہتے ہیں ہمارے اور معبود ہیں، جس طرح پچھلی ساری باتیں نہیں ہو سکتی یہ بات بھی نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ سبحان اللہ عما یشرکون، چاہے وہ منہ سے کہتے رہے ہمارے لیے اور معبود ہیں، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اگر یہ کہیں نہیں ہمارے معبود ہیں اللہ کے علاوہ، یہ بھی سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے۔ سوال یہ کیا ان کے لیے کوئی معبود ہے اللہ کے علاوہ؟ مراد ہے نہیں، ان کے لیے کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ۔ لیکن اگر وہ کہیں نہیں ہمارے معبود ہیں لات منات عزا، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ یہ شرک ہے اور اللہ اس قسم کے ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ دیکھ لیں ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا، اگر یہ آسمان کا ایک ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھ لیں بطور عذاب، بطور معجزہ، اگر یہ اپنی آنکھوں سے آسمان کا ایک ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھ لیں، یہ اتنے بدبخت ہو چکے ہیں، ان کے دل پہ ایسی مہر لگ چکی ہے کہ یہ اگر اپنی آنکھوں سے آسمان کا ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ یقولوا سحاب مرکوم، یہ کہیں گے بادل ہے تہ در تہ، وہ کہیں گے تہ در تہ بادل ہے، ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ آسمان نہیں گر رہا، چاہے اپنے آنکھوں سے گرتا دیکھیں۔ اتنی ان کی جو ہے مخالفت کے اندر ان کی ایسی ذہنی کیفیت ہو چکی ہے کہ اگر یہ صراحت سے آسمان کا ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھیں کہ اتنی بڑی حقیقت کا بھی انکار کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معجزات پیش کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، ہر آیت ایک معجزہ ہے قرآن کی، یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ماننا نہیں، جس نے ماننا ہوتا ہے وہ تو ایک معجزے پہ، ایک بات پہ مان جاتا ہے، جس نے نہیں ماننا اس کو ہزاروں پیش کر دیں، لاکھوں پیش کر دیں، اس کے نزدیک ہر چیز ہی جادو ہے، اس کے نزدیک ہر چیز ہی غلط ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ لیتے ہیں، کوئی نشانی دیکھ لیں، چھوٹی ہو بڑی ہو، چاند دو ٹکڑے ہوتا دیکھ لیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہتے ہیں جادو ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر نبی اللہ کے حکم سے انہیں ایسا معجزہ پیش کر دے کہ آسمان کے دروازے کھل جائیں ان کے سامنے اور سیڑھی لگ جائے، نبی اللہ کے حکم سے ایسا معجزہ بھی پیش کر دے اور یہ صرف دیکھیں نا، یہ اس سیڑھی پر چڑھنا شروع ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی کہہ دیں گے کہ یہ تو جادو ہے، ہمارا ذہن معاف سا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، سورہ حجر آیت نمبر 14۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں، یعنی بطور معجزہ، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، صرف آسمان کا دروازہ نہ کھولیں، سیڑھی لگا دیں اور یہ اس سیڑھی کے ذریعے آسمان کے دروازے پر چڑھنا شروع ہو جائیں، عملاً چڑھنا بھی شروع ہو جائیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، ٹانگوں سے چڑھ رہے ہوں، پھر بھی کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہیں گے ہماری نظر بندی ہو گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پہ تو جادو ہو گیا ہے۔ جب کوئی بندہ نہ ماننے پہ آتا ہے تو اس کی پھر یہ پاگلوں جیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اسی کیفیت کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آسمان سے آسمان کا ایک ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھ لیں بطور عذاب، بطور معجزہ، تو کیا کہیں گے؟ یقولوا سحاب مرکوم، یہ کہیں گے بادل ہے اوپر تلے،
مرکوم کا مطلب ہوتا ہے تہ بتہ. یہ کہیں گے یہ جو بادل کسی جگہ پر ہلکے بھی ہوتے ہیں، کسی جگہ بہت دبیز گہرے بادل ہوتے ہیں تہ بتہ، یہ کہیں گے یہ کوئی گہرا تہ بتہ بادل ہے. اللہ فرماتے ہیں فذرہم، انہیں چھوڑ دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، حتیٰ کہ یہ مل لیں اپنے اس دن سے جس دن یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن یہ مدہوش کر دیے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان کو چھوڑ دیں، انہوں نے نہیں ماننا، ان پہ مہر لگ چکی ہے، انہوں نے نہیں ماننا، اس دن تک چھوڑ دیں جس دن یہ اپنے رب سے یہ اس دن سے ملاقات کریں، یعنی قیامت کے دن سے، جس قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن کی دہشت اور ہولناکی سے یہ مدہوش سے ہو جائیں گے، اپنے حواسوں میں نہیں رہیں گے اس دن کے خوف سے. انہیں چھوڑ دیں حتیٰ کہ یہ اس دن سے جا ملیں، حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے اور قیامت کا دن آ جائے. اب قیامت ہی انہیں نصیحت دے گی، قیامت کے دن ہی ان کی غفلت کی آنکھیں کھلیں گی. بس چھوڑ دیں انہیں حتیٰ کہ یہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس دن یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، مدہوش کر دیے جائیں گے، یعنی دہشت کے مارے، خوف کے مارے. صعق کا مطلب مدہوشی، بے ہوشی ہوتا ہے. یوم لا یغنی، وہ دن جس دن نہیں فائدہ دے گا ان سے کیدہم، ان کی چال، شیئن، کچھ بھی. یہ جو دنیا میں ساری چالیں چلتے جا رہے ہیں نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف، کبھی قرآن کریم کے بارے میں کہنا کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کبھی اور چالیں، کبھی دین اسلام کے خلاف یہ جو چالیں چل رہے ہیں، یہ جتنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا اس دن ان کی چالیں انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، کوئی اختیار نہیں رکھے گا کوئی نفس کسی نفس کے لیے. والامر یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ کا فیصلہ چلے گا. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. اس دن لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ خرید و فروخت چلے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی. ایسے کافروں کو کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اس دن جس دن نہیں فائدہ دے گی ان سے کوئی بھی چال، کچھ بھی. ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے اس کے علاوہ بھی، ظالموں کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے. یہ جو موت کا بڑا عذاب ہوتا ہے جس میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، یا یہ جو قیامت کا عذاب ہے جس کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے، قیامت کے دن کا، قیامت کا عذاب یا موت کا عذاب یا قبر کا عذاب، ان کے لیے صرف یہی عذاب نہیں ہے قیامت کا، ان کے لیے اور عذاب بھی ہیں. قبر کا عذاب بھی ہے، موت کا عذاب بھی ہے، اور دنیا کے عذاب بھی ہیں. بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہیں اس کے علاوہ بھی، دنیا میں بھی عذاب آتے رہتے ہیں. اور دنیا کے عذاب ایک لحاظ سے انسان کے لیے عذاب کی بجائے رحمت بن جاتے ہیں اگر انسان کی اصلاح ہو جائے تو. جس طرح سورہ سجدہ میں اللہ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، البتہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب بڑے عذاب سے پہلے. بڑا عذاب کون سا ہے؟ قیامت کا عذاب یا قبر یا موت کا عذاب. یہ بڑا عذاب ہوتا ہے جس میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، موت، قبر یا قیامت. اس سے پہلے ہم انہیں ہلکے عذاب چکھائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہلکے عذاب چکھائیں گے، ضرور چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے. کیوں چکھائیں گے؟ لعلہم یرجعون، شاید یہ لوٹ آئیں. یہ لوٹنے کی گنجائش صرف دنیا میں ہوتی ہے. تو یہاں چھوٹے عذاب سے مراد دنیا کی آزمائشیں ہیں. کئی لوگ دنیا کی آزمائشوں میں ان کو ایمان کی توفیق مل جاتی ہے. یہاں بھی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ سے مراد یہ دنیا کے چھوٹے عذاب مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے قیامت کا ذکر ہے، پیچھے قیامت کے عذاب کا ذکر ہے.
تو فرمایا صرف وہی بڑا عذاب نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی عذاب ہیں، یعنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب، جو عذاب کی بجائے رحمت ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں انسان کے لیے، کہ انسان کو ٹھوکر لگ جائے اور انسان اللہ کی طرف چلا جائے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں، اکثر کو نہیں پتہ کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں انسان کے لیے کئی دفعہ کتنی فائدہ مند ہو جاتی ہیں، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مجھ پر ہی یہ مصیبت آنی تھی، مجھ پر ہی یہ مشکل آنی تھی۔ کئی دفعہ یہ مشکل انسان کی دنیا بھی بنا دیتی ہے، آخرت بھی بنا دیتی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، جو واویلا کرتے ہیں، جو مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ صبر کرنا چاہیے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کے حکم کے لیے، اپنے رب کے حکم کے انتظار میں۔ اللہ کا حکم آ جائے یعنی فتح کی صورت میں یا قیامت کی صورت میں، اپنے رب کے حکم آنے سے پہلے صبر کریں، مشکلات ہیں صبر کریں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس بے شک آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ تو ہمارے بڑے پیارے ہیں، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ ہماری حفاظت کے اندر ہیں۔ یہ ایک بڑا محبت کا انداز ہے، ایک جو اللہ کا نبی سے تعلق ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اظہار ہے کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کو کبھی بھی کافروں کے درمیان نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ بس صبر سے کام لیں اپنے رب کے حکم کے لیے۔ رب کا حکم آئے گا، ضرور آئے گا، فتح کی صورت میں، قیامت کی صورت میں، اور جو اللہ کا آخری فیصلہ ہوگا اس صورت میں۔ اس سے پہلے آپ صبر کریں، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں۔ اللہ نے اپنے لیے اعین کا لفظ استعمال کیا، اللہ رب العالمین کی دو مبارک آنکھیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دجال کانا آئے گا، جو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فرمایا کہ دجال کے بارے میں سب سے بڑی نشانی میں تمہیں بتاتا ہوں، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی دو مبارک آنکھیں، قرآن کی سائز سے بھی اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو ہم اللہ رب العالمین کی ان صفات لازمہ کا اقرار کرتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، ان کی تعویل نہیں کرتے۔ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے اللہ کے لیے آنکھیں مان لی تو انسانوں کی اور دیگر مخلوقات کی آنکھوں سے مشابہت لازم آ جائے گی، وہ اللہ کی آنکھوں کا انکار کر دیتے ہیں یا تعویل کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں ہیں، ذاتی صفات ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہم نہیں کہتے وہ ہماری طرح ہیں، کس کی طرح ہیں، وہ اللہ کو پتہ کیسی ہیں، لیکن ہیں۔ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں، تسبیح بیان کریں۔ پچھلی آیت کے شروع میں صبر کا حکم ہے، صبر ہوتا مشکل پہ۔ پتہ لگا کہ مشکل میں انسان کو ایک تو اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ایک مشکل آئے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ میری حفاظت کریں گے۔ نمبر 2 انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور نمبر 3 انسان کو ذکر اور تسبیح اور حمد بیان کرنی چاہیے۔ مشکل وقت میں انسان کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اپنے رب کی تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ کب؟ جب آپ کھڑے ہوں۔ کب کھڑے ہوں؟ نیند سے کھڑے ہوں تب، یا جب نماز کے قیام کے لیے کھڑے ہوں تب۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ رات کو اللہ کی تسبیح سے مراد بہت سارے مفسرین کے مطابق رات کا قیام ہے، اور رات کو بھی اللہ کی تسبیح کریں۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے پیٹ پھیر لیں۔ ادبار پیٹ پھیرنا، نجوم ستاروں کا، ستارے کب پیٹ پھیرتے ہیں؟ یعنی جب وہ ستارے غروب ہو جاتے ہیں۔ کب؟ جب صبح نکلتی ہے۔ اکثر مفسرین کے مطابق اس سے صبح کی 2 رکعتیں مراد ہیں، فجر سے پہلے کی، جن کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے افضل ہیں۔ تو فرمایا رات کو بھی اللہ کی تسبیح کریں، اور جب ستارے ڈوب جاتے ہیں، جب ستارے پیٹ پھیر لیتے ہیں، یعنی جب صبح طلوع ہوتی ہے، یعنی فجر کی 2 رکعتیں، اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کریں، اس وقت بھی نماز پڑھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام في رحمه تحلو الحياة شوقا